السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک نئی دستاویزات سامنے آئی ہیں جس کے مطابق 967 جو ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو مطلوب جو ہے ملزمان وہ بآسانی بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں۔ بڑے ہی آسان الفاظ میں انہوں نے پاکستانیوں کا پیسہ لوٹا، پیسہ ہمارا جو ٹیکس سے ہم نے بڑا مشکل سے دیا اس کو اکٹھا کیا، ہڑپ کیا، اور ہڑپ کرنے کے بعد یہاں پر ملی بھگت کے بعد وہ آرام سے بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں، جہاں پر وہ اپنی ایک عیاش زندگی بسر کر رہے ہیں، اس بات سے بے خبر کہ وہ پیسہ کب تک ان کی زبانوں ان کے پیٹ میں جائے گا یا کب تک ان کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا رہے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب ان کی جو ہے سانس آخری ثابت ہے اور وہ پیسہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ اس پہ بات کریں گے، یہ کون لوگ ہیں، اس میں کون کون سے نام شامل ہیں۔ اس پہ جانے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص سم ٹائم پورے سوسائٹی کو وہ کہتے ہیں ایکسپوزڈ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب ہم ایک بات تو سنتے آئے ہیں کہ پاکستانی عوام یہاں پر بھئی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور کرپشن جو ہے ہماری جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ ہماری نسوں میں بھی بس چکی ہے۔ اس کا ایک ایکسپائرمنٹ کیا، تجربہ کیا۔ یوٹیوبر ہیں مبشر صدیق صاحب، انہوں نے ایک تجربہ کیا۔ انہوں نے تو ظاہر ایک اپنی ویڈیو بنانے کے لیے تجربہ کیا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اتنا بھیانک نکلے گا کہ وہ پوری سوسائٹی کو ایکسپوز کر جائیں گے۔ ہوا کچھ یوں جناب کہ انہوں نے ایک تجربہ کیا، اور تجربہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج میں آموں کی 2 ریڑیاں لوں گا اور دونوں پہ آم برائے فروخت ہم رکھیں گے، اور اس کا ریٹ جو ہے باقاعدہ لکھ کے لگائیں گے، اور وہاں پر ہم جو ہے تمام تر ڈیٹیل جو ہے لوگوں کو پتہ ہوں گی، لیکن دکاندار نہیں ہوگا، لوگوں کی ایمانداری پہ چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی آئیں گے، وہاں سے اپنا جو ہے آم تولیں گے، تول کر اس کو شاپر میں ڈالیں گے، اور پیسے وہاں پر پڑے گلے میں رکھ کر روانہ ہو جائیں گے۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا جی جناب، اس نے 2 جو ہے ریڑھیوں کا سامان خریدا، اور تقریباً اس نے 34-35 ہزار روپے کے آم خریدے۔ پھر اس نے ریڑھیوں کا جو کرایہ وہ اس نے نکال کے ٹوٹل اس کا کوئی کہتے ہیں کہ 44,000 روپیز خرچ آ گیا۔ اب 2 ریڑیاں تھیں، ایک اس نے لیٹس سپوز ریڑھی یہاں پر لگا دی اور ایک دوسری گلی میں جا کر لگا دی ریڑھی، اور ایک ریڑھی پر اس نے لکھ کے لگا دیا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور قیمت جو ہے وہ 150 روپے۔ ویسے اس کو وہ کل ملا کے وہ 170 روپے کلو آم پڑ رہا تھا، لیکن اس نے اس کی قیمت جو ہے وہ 150 روپے رکھی، اور اس نے وہ ریڑھی لگا دی اور کہا کہ جی آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، 150 روپے فی کلو ہے، خود ہی تولیں اور پیسے گلے میں رکھیں اور چلے جائیں۔ اس کے بعد دوسری ریڑھی پر اس نے لکھا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور یہاں پر اس نے کہا کہ اس کی قیمت اتنی ہے، گلے میں رکھیں اور چلے جائیں۔ اس کے بعد وہ ریڑیاں لگا کر خود وہاں سے غائب ہو گیا، اور سارا دن وہ پھرتا رہا، کبھی چکر لگاتا رہا، آتا جاتا رہا، لوگ وہاں سے آ رہے تھے، لے جا رہے تھے، وہ دن بھر دیکھتا رہا۔ شام میں جب اس نے آ کے وہاں پر پیمنٹ وہاں پر جو کٹھی ہوئی تھی، رقم کٹھی ہوئی تھی، وہ جب اس نے کاؤنٹ کی تو اس کے زمین جو ہے وہ کہتے ہیں پاؤں تلے نکل گئی۔ اب آپ سوچئے کہ جس ریڑھی کے اوپر اللہ دیکھ رہا تھا لکھا ہوا تھا، اس کی جو مالیت تھی ٹوٹل اس نے کہا کہ 19,000 روپے جو ہے ارننگ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے کاؤنٹ کیا تھا کہ آم اتنے کلو آم ہے اور اتنے روپے کلو کے حساب سے بکے تو یہ 19,000 روپے میں بکنا چاہیے۔ چلے وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتے تو 18 ساڑھے 18 یا 19 ساڑھے 19 ہو جانے چاہیے تھے۔ اب جب اس نے رقم کاؤنٹ کی تو وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہاں دیکھ رہا تھا، تو لوگوں نے جو ہے یہ بات دیکھتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہاں پر جو رقم ٹوٹل اکٹھی ہوئی وہ 12,000 روپے اکٹھی ہوئی، مطلب 19,000 ہونی چاہیے تھی، 7,000 روپیز کم اکٹھے ہوئے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں، جس پہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہاں پہ کتنی رقم نکلتی ہے۔ اور اس کی وہ کہتے ہیں نا زمین پاؤں تلے سے نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ آم بک چکا ہے۔ وہاں پر صرف چند کلو، 1-8 کلو جو گلا سڑا آم بچ گیا تھا وہ پڑا ہوا تھا، باقی مکمل ریڑھی کا صفایا ہو چکا ہے، ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ لیکن جب اس نے گلے کی طرف رقم دیکھی تو اس پہ صرف 700 روپیز اس نے وہاں سے کلیکٹ کیے۔ اب وہ 2 نتیجے نکلے، ایک کہ چلیں کسی حد تک ہمارے اندر اب بھی کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ وہاں پر 12,000 روپے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تھا، صرف کیمرے کا خوف تھا، وہاں پہ میرے پاکستانیوں نے کھل کے کرپشن کی، اور وہ عام کی کیونکہ کرپشن کر سکتے تھے انہوں نے دبا کے کرپشن کی، اور وہ صرف 19,000 روپے عام بکنے کے بجائے 700 روپیز میں بکے۔ اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اب میں خود پریشان ہو گیا کہ دیکھیے
یہ ہے وہ پاکستانی قوم جو اس وقت ہمارا رویہ بن چکا ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہماری اشرافیہ ہے، وہ انہی عوام میں سے ہی آئے گی، وہ اوپر سے نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں نا جیسی عوام ویسے حکمران، تو پھر گلہ کس چیز کا۔ تو بہرحال جناب، اب اس وقت جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں صوبائی محکموں سے جو تعلق رکھنے والی عدالتی مفرور ہیں اور ان کے پرائیویٹ ملزمان سمیت 967 اشتہاریوں کی گرفتاری میں اس وقت ناکامی کا سامنا ہے، اور دستاویزات یہ بتاتی ہیں کہ امریکہ، کینیڈا، ڈنمارک، اسپین، دبئی، سعودیہ، ترکی، روس سمیت مختلف ممالک میں یہ مفرور ہو چکے ہیں، اور ان سب سے زیادہ اشتہاریوں کا تعلق جو ہے وہ گوجرانوالا ریجن سے بتایا جاتا ہے۔ اینٹی کرپشن نے 50 سے زائد اشتہاریوں کے بیرون ملک فرار ہونے کی بھی تصدیق کی ہے، اور جس میں سے اینٹی کرپشن کو ملک میں موجود 900 سے زائد اشتہاریوں عدالتی مفروروں کی گرفتاری میں بھی ناکامی کا سامنا ہے۔ اور اس کے علاوہ محکمہ پولیس، محکمہ مال، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، عدلیہ، واسطہ، محکمہ زراعت، تعلیم، صحت، جیل خانہ جات سمیت مختلف محکموں سے ان ملازمین کا تعلق ہے جو کرپشن کر کے بھاگے ہوئے ہیں، جن کے اوپر الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ جناب، اینٹی کرپشن لاہور ریجن اے کو سب سے زیادہ 184 اشتہاریوں اور عدالتی مفروروں کی گرفتاری کی جو میں ناکامی کا سامنا ہے، اور اینٹی کرپشن کا لاہور ریجن بھی سالہ سال سے 114 اشتہاریوں اور مفروروں کی گرفتاری کو عمل میں نہیں لا سکا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشنیں کی ہیں، پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اور لوٹ کر چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ان کا نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ہے، اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس ملک میں ہی رہیں گے۔ اور اس کا اب حل یہ ہے کہ ہمیں پوری، وہ کہتے ہیں سرجری کرنی پڑے گی۔ ہمیں تو اپنے وطن کے ساتھ، اپنے پرچم کے ساتھ بے انتہا محبت ہے، اور ہم اس ملک کو چھوڑ کے بھی نہیں گئے کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کرپٹ ہیں، جن لوگوں کا دھندا ہی یہی ہے کہ اس ملک کو لوٹنا ہے، وہ حرام کھاتے ہیں، ان کے بچے حرام کھاتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، اب صورتحال یہ ہے کہ سرجری کی ضرورت ہے، اور آب کعبہ بگڑا پڑا ہے۔ ہمیں اسکول لیول سے ہی جو ہے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی کہ ہمیں جھوٹ سے نفرت کرنی سکھائی جائے، کرپشن سے نفرت کرنی سکھائی جائے، جو ہے 2 نمبری کے پیسے سے نفرت کرنی سکھائی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ایک چیز سکھائی جاتی تھی، جب کسی چیز پہ ہمیں منع کر دیا جاتا ہے، لیٹس سپوز ایک مثال دی جاتی تھی، نمک نیچے نہ پھینکو، پتہ نہیں کتنے سال کی تمہیں آگے چل کے سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، وہ جھوٹ تھا، بٹ وہ ایک نفرت ہمارے دل میں پیدا کی جاتی تھی۔ آپ جو پگ ہے اس سے متعلق کہا جاتا ہے 40 دن زبان پاک نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے ہمیں الٹیمیٹلی یہ فائدہ یہ ہوا کہ آج بھی ہم ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو کاش ہمیں کرپشن، رشوت خوری، ان چیزوں کے خلاف بھی ہمارے بچوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے، ورنہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ پاکستان پہلے ہی بہت ویک ہو چکا ہے، کرپشن نس نس میں رچ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس پاکستان کو، اس پرچم کو ہمیشہ ہمیشہ سر بلند رکھے۔ یہ ہماری آن ہے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔